مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، سرکار کا ادھر سے گزر ہوا۔ سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ ابو ہریرہ بولے کہ سرکار میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کا دیوانہ ہوں۔ میری ماں ایمان نہیں لائی، میری ماں ابھی کافر ہے، مشرکہ ہے۔ میں چاہتا ہوں سرکار کہ میں جنت میں جاؤں تو میری ماں بھی جنت میں جائے، یہ میں دیکھ نہیں پاؤں گا کہ میں جنت میں جاؤں اور میری ماں جہنم میں جائے، سرکار یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور میری ماں کے لیے دعا کر دیں کہ میری ماں ایمان لے آئے۔ ابھی ابو ہریرہ نے اتنا ہی کہا تھا، اور سرکار کی دعاؤں کا اثر دیکھو، جس کے لیے بھی دعا سرکار نے کی اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کے حق میں فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار نے کس کس کے لیے دعا کی، نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے سرکار نے دعا کی۔ جو بھی آتا تھا سرکار سے دعا کرواتا تھا، سرکار دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ابو ہریرہ بولے کہ سرکار میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ وہ ایمان لے آئے۔ حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ابو ہریرہ فوراً دوڑ لگا دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ جب سرکار دعا کر رہے تھے تو تم دوڑے کیوں، تم بھاگ کیوں گئے؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سرکار کی دعا پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی یا میں گھر تک پہلے پہنچ جاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا پھر کیا دیکھا؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ گئی۔ میں جب گھر پہ پہنچا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا امی میں ہوں، میں ابو ہریرہ۔ تو میری ماں نے کہا بیٹے میں ابھی غسل کر رہی ہوں، ابھی نہا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ میری ماں جب نہائی اور نہا کے جب کپڑے پہن کے جب باہر نکلی تو اس نے دروازہ کھولا اور میں نے ماں سے ماں کہہ کے پکارا تو اس نے کہا بیٹا میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تبھی دوڑ کے میں واپس آیا ہوں بتانے کے لیے کہ سرکار آپ کی دعا جو آپ نے میری ماں کے حق میں کی تھی نا قبول ہو گئی۔ مجھے یہی فکر تھی کہ میں جنت میں جاتا ہوں گا، میری ماں جہنم میں، تو مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ سرکار میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے۔ آج اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، حضور کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ آئے گا۔ ہم اگر سرکار کی سیرت کو پڑھیں گے تو لوگوں سے بات کرنے کا ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے لوگوں سے بات کی جاتی ہے، اپنے اخلاق کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اپنا اخلاق کیسا رکھنا چاہیے۔ اور محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انسانوں میں سب سے بلند اخلاق تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاقی معیار سب سے بلند تھا، جس کی گواہی خود قرآن نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے محبوب آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ یہ حضور کا اخلاق تھا کہ جو بھی حضور کے پاس آتا تھا حضور کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ جانی دشمن بھی اگر حضور کے پاس آتا تھا تو وہ حضور کا دیوانہ ہوتا اور ان کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کا جی چاہتا تھا اس کا۔ آج ہم نے اپنے اخلاق کو دیکھو کس طرح بنایا ہوا ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے، درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اگر تو انسان اسے اپنے گھر میں لگانا پسند کرتا ہے، اپنے گھر میں لگاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، سیوا کرتا ہے۔ لیکن جس درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے، جس درخت میں کانٹے ہوتے ہیں، جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، یا جس کے پھل میں کیڑے ہوتے ہیں، تو انسان اپنے گھر میں لگانے کی بات تو دور ہے، اس کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ یار اس میں تو کیڑے ہیں، یار یہ تو کانٹے دار ہے، اس کا پھل تو بیکار ہے، ہاں اس کے پڑوس سے گزرنا۔ اسی طریقے سے انسان کی مثال ہے، اسی طریقے سے انسان ہے۔ اگر اس کا اخلاقی معیار اچھا ہے، اگر انسان اخلاق میں اچھا ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو دنیا اسے پسند کرے گی، ہر آدمی اس کے پاس بیٹھے گا، اس سے بات کرے گا، اسے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کا اخلاقی معیار اچھا نہیں ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کا رویہ اچھا نہیں ہے، چال چلن اچھا نہیں ہے، طریقہ اچھا نہیں ہے، لوگوں سے بات نہیں کر پاتا، تو اس سے بولنے کی بات تو دور ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنا اخلاق اچھا کریں اور اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات کریں نا تو میٹھے الفاظ بولیں، میٹھی بول، تاکہ دوسرا جب سنے تو آپ کے بولوں سے، آپ کے لفظوں سے اسے پیار ہو جائے کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے کہ جب بھی بولتا ہے تو میٹھے بول بولتا ہے، جو بھی آپ کو سنے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے، آپ کا فین ہو جائے۔ ایسی بات کریں، ایسے کڑوی باتیں نہ کریں کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کریں۔ یار جب بھی بولتا ہے الٹا ہی بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے کڑوا ہی بولتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اس سے کیا بولیں، اس کا تو اخلاقی اچھا نہیں ہے۔
تو انسان کو اپنا اخلاق بنا کے رکھنا چاہیے، اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔